کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، عمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اصل تو مسئلہ بیان کرنا ہے لباس کا، نیا موضوع کو شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی بات عرض کرنی ہے۔ اس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعے بیان ہو چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کا یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی لائن کو اپنی محنت کا میدان بنائے اور اختیار کرے اور پھر اس کو ادھورا چھوڑ دے، پورا نہ کرے، پائے تکمیل تک نہ پہنچائے، تو اس کو اس لائن کے اختیار کرنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی میں نے کئی مثالیں آپ کو سنائی تھیں۔ ڈاکٹر اگر اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑ کے کالج کو خیر آباد کہہ دے تو آدھا ڈاکٹر کسی کام کا نہیں، آدھا انجینئر کسی کام کا نہیں، آدھا درزی کسی کام کا نہیں، آدھا موچی کسی کام کا نہیں، آدھا حافظ رمضان میں قرآن پاک تراویح میں سنانے کے قابل نہیں، آدھا مولوی کسی بڑی مسجد میں امامت اور خطابت کا اہل نہیں، کسی مدرسے میں پڑھانے کے قابل نہیں۔ تو جو بھی آدھے آدھے ہیں نا، وہ ان کو اس لائن کا جو فائدہ ہونا چاہیے اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے وہ نتیجہ مرتب نہیں۔ یہ ایک موٹی سی مثال تھی، اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہو اور آپ نے سوچا ہو اس پر کہ ہم نے بھی اسلام والی لائن کو اختیار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ پوری ایک لائن ہے۔ ایک لائن کفر والی ہے،
اور ایک لین اسلام والی. یہ حزب الرحمن ہے، وہ حزب الشیطان ہے، یہ جنتی ہیں، وہ جہنمی ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس اسلام والی لین کو کیا پورا کیا ہوا ہے، یا ہم نے آدھے میں چھوڑ کے بس اسی پر گزارا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آدھا ڈاکٹر کسی کام کا نہیں، آدھا انجینئر کسی کام کا نہیں، آدھا درزی کسی کام کا نہیں، آدھا موچی کسی کام کا نہیں، آدھا حافظ قرآن کسی کام کا نہیں، آدھا مولوی کسی امامت خطابت کا مستحق نہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدھا مسلمان کس کام کا ہے؟ یہ جو لولا لنگڑا اسلام ہے ہمارا، یہ کس کام کا ہے؟ ہم نے اس لائن کو میرے دوستو اسی لیے اختیار کیا کہ اس لائن کی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی کا وعدہ کیا. بے شک ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کامیابی اس وقت پوری دنیا میں صرف اور صرف کس میں ہے؟ اسلام. دنیا کی کامیابی بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اور تاریخ گواہ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اس لائن کی اختیار کرنے والوں کو اللہ پاک نے بے سر و سامانی کے باوجود دنیا میں ایسا کامیاب کیا کہ آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے. بے شک. اور ہمارا ایمان ہے کہ جیسے وہ دنیا میں کامیاب تھے، آخرت میں بھی ایسی وہ کامیاب ہیں. اللہ کے سچے پیغمبر نے بار بار ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. اللہ نے اپنی سچی کتاب قرآن کریم میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. تو ہم نے تو بھائی اس لائن کو اس لیے اختیار کیا ہے. ڈاکٹر کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ کسی سرکاری اسپتال میں وہ ملازم ہو کر کے اچھی تنخواہ لے گا، کوئی پرائیویٹ کلینک کھول کر کے جو ہے نا اچھی کمائی کرے گا. کیوں بنتا ہے ڈاکٹر؟ انجینئر جو ہے نا، انجینئر کی تعلیم یونیورسٹی میں کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی اچھی پوسٹ کے اوپر جو ہے نا ملازم ہو کر کے کچھ کمائے گا. تو ہم نے اس لائن کو تو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کی کامیابی کا بھی وعدہ ہے، اور آخرت کی کامیابی کا بھی کیا ہے؟ وعدہ. لیکن دنیا میں ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں. یہ لولا لنگڑا اسلام جیسے دنیا میں ہمیں کچھ نہیں دے رہا، تو یقین کر لو آخرت میں بھی یہی ہوگا. یہ فکر کی بات ہے، یہ آپ کے دل میں ڈالنی تھی کہ یہ سوچو بچار کریں کہ اس لائن کو ہم مکمل کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے بخاری شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث بڑے پیارے انداز سے ایک مثال دے کر کے آپ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر سے ارشاد میں بڑی پیاری مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے، خیمے کا ایک درمیان والا ستون ہوتا ہے اور 4 ستون اس کے کونوں میں ہوتے ہیں. مکمل خیمہ سردی گرمی سے بچانے والا، بارش سے، طوفان سے، آندھی سے بچانے والا خیمہ وہ ہے جس کے 5 ستون اپنی جگہ پر قائم. اگر اس کا ایک کونے والا ستون گرا دیا جائے تو ادھر سے بارش بھی آئے گی، گرمی بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی، آندھی اور طوفان بھی آئے گی. دوسرے کونے والا گرا دیا جائے
تو ادھر سے بھی گرمی سردی آئے گی، تیسرے کونے والا گرا دیا جائے، چوتھے کونے والا گرا دیا جائے، تو کامل خیمہ وہ ہوگا جس کے پانچوں ستون اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہوں گے اور خیمے کے اندر رہنے والوں کو سردی گرمی سے جو خیمے کا مقصود ہے وہ حاصل ہوتا رہے، گرمی سردی سے بچاؤ حاصل ہوتا رہے۔ لیکن اگر اس کے ستونوں میں سے کوئی ایک ستون گر جائے، دو گر جائیں، تو خیمہ ناقص ہو جائے گا بھائی، اور جو خیمے نے کام دینا ہے وہ کام نہیں دے گا۔ فرمایا یہی حال اسلام کا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے ستون کھڑے ہیں دنیا میں بھی۔ یہ اسلام اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے جیسے خیمہ حفاظت کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے، آفتوں سے، ہوا حادثات سے، بلیات سے، ان ساری چیزوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اور آخرت میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو سر کی طرف سے بھی اعمال آ جاتے ہیں، دائیں طرف سے بھی اعمال آ جاتے ہیں، بائیں طرف سے بھی اعمال آ جاتے ہیں، اور پاؤں کی طرف سے بھی اعمال آ جاتے ہیں، اور اس کی اللہ کے عذاب سے حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کو قریب بھی نہیں ہے، دور سے فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے اس لین کو اس لیے اختیار کیا ہے، اگر ہماری یہ لین آدھی ہے، ادھوری ہے، تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہمیں ڈاکٹر بننے کا جیسے ڈاکٹر کو کوئی فائدہ نہیں، ہمیں مسلمان بننے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں، جو فائدہ ہونا چاہیے۔ پورا جو اسلام ہے نا، اسلام کے 5 شعبے، سب سے یعنی 5 شعبے کا معنی ہے 5 حصے ہیں۔ کامل مسلمان اور پورا مسلمان، پورے ڈاکٹر کی طرح پورا مسلمان وہ ہے جس کا ان 5 شعبوں میں اسلام کامل اور مکمل ہے۔ جس شعبے میں اسلام ناقص ہے اتنا اس کا وہ حصہ ناقص ہے، اور اس کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب خوبصورت کون ہے بھائی؟ خوبصورت وہ ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک ایسے حسن و جمال والا ہو، پیشانی ایسی خوبصورت، آنکھیں ایسی خوبصورت، ناک ایسا خوبصورت، ہونٹ اور گال رخسار ایسے خوبصورت، سینہ ایسا خوبصورت، بازو اور ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں ایسی خوبصورت کہ جس عضو کے اوپر نگاہ پڑے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے کہ اس سے عمدہ بن ہی نہیں سکتا تھا، جیسے ہمارے آقا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اللہ کے پیغمبر، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ کو جب آدمی دیکھتا ہے، آپ کے اعضاء کو دیکھتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آپ سے پوچھتے گئے اور پوچھ کے آپ کے اعضاء بناتے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو خوبصورت تو وہ ہے نا بھائی، وہ خوبصورت نہیں ہوتا کہ جس کی جو ہے نا پیشانی تو خوبصورت ہو لیکن گال چپکے ہوئے ہوں، گال خوبصورت ہو تو ناک چپکی ہوئی ہو حبشیوں کی طرح، ناک خوبصورت ہو تو ہونٹ موٹے موٹے ہوں، ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوں، وہ خوبصورت کامل خوبصورت تو ہو۔ تو بھائی اسلام کے کتنے شعبے ہیں بھائی؟ 5 شعبے ہیں، 5 حصے ہیں۔
جب تک ان پانچوں شعبوں میں اسلام پورا کامل نہیں ہوگا بندہ کامل مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر آدھا ہے یہ بھی آدھا مسلمان ہے, انجینئر آدھا ہے یہ بھی آدھا مسلمان ہے. ان پانچ شعبوں میں بھائی سب سے پہلا شعبہ کیا ہے؟ عقائد کا. سب سے پہلا شعبہ یہ عقائد کا یہ ایک مستقل شعبہ ہے کہ بندے کے دل کا جو یقین ہے, ایمان ہے, یہ 100% اس طرح ہو جیسے قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے. ساری آسمانی کتابوں پر, سارے انبیاء پر, فرشتوں پر, تقدیر پر, قیامت کے قائم ہونے پر, ان ساری چیزوں پر اس کا 100% ایسا ایمان ہو جیسے اللہ پاک اور اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں. جتنی چیزوں کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے حلال قرار دیا ہے یہ ان کو حلال سمجھے, جتنی چیزوں کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے یہ ان سب کو حرام سمجھے. بے شک عملی کوتاہی ہو لیکن ان کو حلال سمجھنا اور ان کو حرام سمجھنا یہ عقائد اور ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی حرام کو حلال سمجھتا ہے تب بھی کافر, کسی حلال کو حرام سمجھتا ہے تب بھی کافر. اور یہ بڑا نازک موضوع ہے, اس کے لیے سالوں چاہیے بیان کرنے کے لیے, موٹی سی بات ہے. تو سب سے پہلا جو شعبہ ہے نا وہ عقائد اور نظریہ. کافروں کو کافر سمجھنا یہ بندے کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر کسی کافر کو مسلمان سمجھتا ہے تو تب بھی کافر ہو جائے. مسلمانوں کو مسلمان سمجھنا یہ بندے کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر کسی مسلمان کو کافر سمجھتا یا کہتا تب بھی کافر. اب ہمارے کتنی ایسے فرقے ہیں, کتنی کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے کافر ہونے پر قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا اتفاق ہے. یعنی ججوں کا پینل ہوتا ہے نا, پینل, پورا پینل ایک فیصلے پر متفق ہوتا ہے تو اس فیصلے میں جان ہوتی ہے. اگر کسی فیصلے میں ایک جج اختلافی نوٹ لکھتا ہے تو اس میں تھوڑی سی لچک پیدا ہو جاتی ہے. تو بعض مسئلے ایسے ہیں کہ جن میں قرآن و حدیث کے جو ماہر علماء ہیں ان سب کا اتفاق ہے, کسی کا اختلافی نوٹ نہیں ہے. وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ پکے کافر ہیں, لیکن مسلمانوں کی اکثریت ان کو پتہ ہی نہیں, وہ ان کو مسلمان سمجھتی ہے, ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتی ہے. بہرحال پہلا شعبہ کس کا ہے بھائی؟ عقائد. اور یہ ایک نشست میں یا ایک مجلس میں یہ باتیں سمجھنے سمجھانے کی نہیں ہیں. یہ تو اللہ والوں کی صحبت آدمی اختیار کرتا ہے. کبھی کوئی بات کان میں پڑتی ہے, کبھی کوئی بات کان میں پڑتی ہے, کبھی کوئی بات کان میں پڑتی ہے. آہستہ آہستہ دل کے نظریات اور عقائد اور دل کا ایمان اور یقین بندے کا کیا ہو جاتا ہے؟ فطرتی طور پر تندرست ہوتا چلا جاتا. دوسرا جو شعبہ ہے وہ عبادات کا شعبہ ہے. یہ ایک مستقل شعبہ ہے. اس میں نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی, صدقۃ الفطر بھی, قربانی بھی, قرآن پاک کی تلاوت بھی, ذکر اذکار بھی, تسبیحات بھی, صدقہ خیرات بھی, یہ سب جو ہے نا عبادت کا شعبہ ہے. اور ہم سب نے صرف اسی ایک شعبے کو پکڑا ہوا ہے, اور وہ بھی ہم جانتے ہیں کیسے پکڑا ہوا. بس تھوڑا بہت اس کا ایک کنارہ سا پکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ سے یہ چلا نہ جائے. یہ ایک شعبہ. کتنے شعبے ہو گئے؟ نمازیں ہم جیسی پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, حج ہم جیسا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے, زکوٰۃ ہم جیسی دیتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, قربانی ہم, بس برائے نام اس شعبے سے ہمارا کچھ تعلق ہے.
اور تیسرا شعبہ معاشرت کا ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ معاشرت کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا کیسا ہوگا، بیوی اور شوہر اگر ہیں تو شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، دفتر میں جہاں کام کرتا ہے ان کا کیا حق ہے، کسی کے یہاں مہمان بنے تو مہمان بننے کا طریقہ کیا ہے، مہمانی کے بھی حقوق ہے، کسی کا میزبان بنے تو میزبان بننے کا کیا طریقہ ہے، کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دے، اندر سے اجازت مانگے تو اس کا کیا طریقہ ہے، کسی کو ٹیلی فون کرے تو ٹیلی فون کرنے کا کیا طریقہ ہے، کسی کا ٹیلی فون آئے تو ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ساری اسلامی معاشرت ہے، اور اس پر آداب المعاشرت کے نام سے مستقل بزرگوں نے، علماء نے کتابیں لکھی۔ اس میں بھی مسلمان آزاد نہیں ہے۔ گاڑی پارک کرنی ہے تو کہاں پارک کرنی ہے، تھوکنا ہے تو کہاں تھوکنا ہے، گند پھینکنا ہے تو کہاں پھینکنا ہے، کہاں نہیں۔ یہ مسلمانوں کی معاشرت ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور چوتھا جو شعبہ ہے وہ چوتھا شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات سے مراد یہ ہے کہ آپس کا لین دین، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت، ملازمت۔ ایک معاشرے میں جب آدمی اکٹھے رہتے ہیں تو ان کو آپس میں لین دین بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مستقل شریعت میں کیا ہے، احکام ہے۔ ہر کاروبار جائز نہیں ہے۔ محنت کی کمائی بھئی حلال ہے، لیکن ہر محنت کی کمائی حلال نہیں۔ چور بھی تو محنت کرتا ہے، ڈاکو بھی تو محنت کرتا ہے۔ کون سی ملازمت جائز ہے، کون سی ملازمت جائز نہیں ہے، کس محکمے میں ملازمت جائز ہے، کس محکمے میں ملازمت جائز نہیں ہے، کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا کاروبار حلال نہیں ہے، کیا بیچنا ہے اور کیسے بیچنا ہے۔ یہ اسلام کا ایک مستقل کیا ہے، شعبہ ہے۔ اور پانچویں جو چیز ہے، پانچواں جو شعبہ ہے، پانچواں شعبہ ہے اخلاق کا۔ ہمارے یہاں اخلاق کا ایک غلط تصور ہے کہ مسکرا کر کے ملنا، جھک کر کے ملنا، سینے پہ ہاتھ رکھ دینا، بس اس کا نام اخلاق رکھا ہوا ہے۔ عزت احترام کے ساتھ مہمان کو گھر میں بٹھانا اچھی چیز ہے، لیکن صرف یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق قرآن و حدیث کی اصطلاح میں دل کی ایک صفت ہے جس کو اللہ والوں سے حاصل کیا جاتا ہے کہ دل میں اخلاق حسنہ بھرے ہوئے ہوں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل بھی ہو، اعتماد بھی ہو، اللہ کے فیصلوں پر رضا بھی ہو، صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، یہ سارے اخلاق حسنہ حاصل ہوں۔ اور جو گندے اخلاق ہے، اخلاق رذیلہ، حسد بھی، بغض بھی، کینہ بھی، ریا بھی، تکبر بھی، شہرت والا جذبہ بھی، حب جا، مجھے بنا دو فلاں کو، نہیں میرا نمبر ہے، یہ سارا کیا حب جا ہے۔ حب مال، پیر ذوالفقار صاحب کا آپ کو سنایا تھا لطیفہ، تہجد کے وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ایک مرید کا فون تھا، اٹھایا تو آگے سے حضرت کا ایک مرید بول رہا تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت میں نے سوچا آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے تو چلو میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ ہاں بھئی کیا دعا کروانی ہے؟ دعا یہ کروانی ہے 35 ملنے تو پہلے چل رہی ہیں، آج 36ویں کے ٹینڈر کھلنے ہیں، دعا کرے میرے نام کھل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ان
ان ساری چیزوں سے دل بندے کا پاک اور کیا ہو، صاف۔ ایک کسب دنیا ہے، ایک حب دنیا ہے۔ کسب دنیا وہ تو فرض ہے بھائی، دنیا کمائے گا نہیں تو بیوی بچوں کے حقوق، برادری اور خاندان والوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، غرباء اور فقراء کے حقوق یہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ سارے کارخ ہے۔ دنیا کمانا جائز ہے، لیکن دنیا کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دینا، دل بیار دست بکار، دل میں اللہ کی محبت رچی ہوئی ہو اور ہاتھ دنیا کے مال و دولت میں پھنسے ہوئے، یہ ان ساری چیزوں سے دل کیا ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور اس وقت کے جتنے مشہور شہر تھے ہر شہر میں ان کی تجارتی منڈی ہوتی تھی، اور تجارت کا مال جب آتا تو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، گھر کے کونے میں ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اور دل کی حالت کیا ہوتی تھی کہ 300 مہمان دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا لگایا گیا ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کفن میسر نہیں ہوا، ایک ہی چادر تھی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پہ اسخر گھاس کے پتے ڈال دو۔ اس طرح کے واقعات بیان کر کے خود بھی روتے اور پورا مجمع روتا، 3 وقت کا فاقہ اس طرح ہو جاتا، بغیر کھائے پیے دسترخوان سے اٹھ جاتا۔ تو بھائی اخلاق یہ ایک مستقل شعبہ ہے، اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، بندے کا دل جا کر کے بنتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا شعر ہے، بنتا ہے دل رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو دل کو بنانا پڑتا ہے۔ یہ اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ اب جس بندے کے عقائد بھی ٹھیک ہیں، عبادات بھی پوری ہیں، معاشرت بھی مسلمانوں والی ہے، معاملات اور کاروبار بھی مسلمانوں والا ہے، اور دل بھی اس کا اس طرح پاک صاف ہے جیسے میں نے کچھ اشارہ کیا، تو یہ ہے کامل مسلمان کہلانے کے قابل۔ اس کی اسلام والی لائن ابھی مکمل ہوئی ہے، کمال نہیں حاصل ہوا، ابھی یہ لائن کی تکمیل ہوئی ہے، میڈیکل کالج کی تعلیم مکمل ہوئی ہے۔ اب اس کو کسی جگہ یہ سرکاری ڈاکٹر بننے کا اہل ہے، ملازمت مل سکتی ہے، کلینک کھول سکتا ہے۔ کمال تو حاصل کرتے کرتے پھر وقت لگے گا، اس پر آئندہ میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کیا ہوا بھائی؟ آدھا ڈاکٹر، آدھا انجینئر، آدھا حافظ قرآن، آدھا مولوی، آدھا درزی، یہ سارے کسی کام کے نہیں ہیں کسی کام کے؟ تو بھائی آدھا مسلمان پھر کس کام کا؟ جس کی اسلام والی لائن ابھی مکمل ہی نہیں ہے، وہ آدھا مسلمان کس کام کا ہے بھائی؟ ہم نے تو اسلام کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اسلام کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، نہ دن کو چین ہے نہ راتوں کو نیند ہے، اور سیلاب کے تنکوں کی طرح ہماری حالت ہے۔ تو ہم بس بیٹھے ہوئے ہیں بے فکر اور بے غم ہو کر کے کہ جنت کا ویزا ہماری جیب میں ہے، بس مرتی سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو بھائی گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ سوچو، ہوش میں آؤ، ڈگریوں والے ہو تم، بعض ڈبل ڈگریوں والے، وہ ڈگریوں کی باتیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تنہائی کے لیے رات کو جب بستر پہ سوچا کرو، لیٹا کرو، تو اس وقت یہ بات سوچا کرو کہ میں نے اسلام والی لائن اختیار کی ہے، کیا میرا اسلام کامل ہے؟ یہ لائن پوری ہو گئی ہے؟ میرے بچوں کا اسلام کامل ہے؟
میرے گھر والوں کا اسلام کامل ہے، اس وقت یہ باتیں سوچا کرو کہ اس لین کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر میں بھئی ایک اہم اعلان ہے، الحمدللہ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ کل رات کو انشاءاللہ تراویح ہوگی، تو پہلے بھی ہمارے یہاں مستورات کے لیے تراویح کا پروگرام